الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، لیکن یہاں دوا دارو کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ بس یہ معلوم ہو گیا کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، جتنی تدبیریں اور تراکیب کی گئی تھیں وہ سب کی سب ناکام ہو گئیں۔ جب یہ دیکھا گیا کہ سزا کا معلوم ہوتے ہی بشریٰ بی بی اڈیالہ جیل کی طرف آ گئیں اور سپرنٹنڈنٹ کے کمرے میں حاضر ہو گئیں۔ چائے پیتا ہوا سپرنٹنڈنٹ ٹھٹک گیا اور انہوں نے وہاں تشریف رکھنے کے لیے کہا۔ بشریٰ بی بی کو چائے پیش کی گئی، انہوں نے سیلڈ کھایا، کافی دیر تک وہاں بیٹھی رہیں اور پھر سمجھ میں نہیں آیا کسی کے کہ کیا کیا جائے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے، بلکہ انہیں یقین تھا کہ سزا کا اعلان ہوتے ہی، سزا کا معلوم ہوتے ہی بشریٰ بی بی کہیں رفو چکر ہو جائیں گی، دوڑ بھاگ مچ جائے گی، ادھر ادھر چھپن چھپائی شروع ہو جائے گی، آنکھ مچولی ہوگی، پولیس کی بھاری نفری ادھر ادھر چھاپے مارے گی، کبھی بنی گالہ کا گھیراؤ ہوگا تو کبھی جہاں جہاں انہیں چھاپا مارنا ہے وہاں وہاں شک کی بنا پر چھاپا ماریں گے، اور پھر بشریٰ بی بی اپنے وکلاء کو بلائیں گی اور ان سے صلاح و مشورہ کریں گی۔ اس کے بعد وہ ایک درخواست تیار کرنے کا کہیں گی اور پھر خود ہسپتال میں جا کے لیٹ جائیں گی۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کسی کو یقین ہی نہیں آیا کہ بشریٰ بی بی اڈیالہ جیل میں روم میں موجود ہیں وہاں، اور انہیں تو خود ہی گرفتاری پیش کرنی پڑی اور کوئی انہیں گرفتار کرنے کے لیے آیا بھی نہیں، بلکہ ابھی تو صرف اعلان ہوا تھا، تحریری کوئی ورک نہیں ہوا تھا، بلکہ اعلان ہوا تھا۔ اور وہ سنتے ہی بشریٰ بی بی اڈیالہ جیل پہنچ گئیں۔ وہاں سب حیران ہو گئے کہ اب کیا کریں، یہاں تو ہمارا اس سے آگے کوئی پلان ہی نہیں تھا، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ یہ ہماری بات مان لیں گی یا پھر کہیں رفو چکر ہو جائیں گی اور ہم انہیں ڈھونڈتے رہیں گے۔ یہ بھی ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی درخواست پیش کر دیں گی یا ٹوٹ جائیں گی، ٹوٹنے پھوٹنے کا تو سوال ہے ہی نہیں۔ جس عورت کو ٹوٹنا ہو وہ اس عمر میں اتنی مشکل راستے پر نہیں چلتی۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ اسے عزت و آبرو و حفاظت کے ساتھ اس کے گھر پہنچا دو بنی گالہ، اور وہاں بنی گالہ کو سب جیل قرار دے دو اور بنی گالہ کے ایک کمرے میں انہیں قید کر دو۔ اور ہوا بھی یہی۔ بنی گالہ کے ہر طرف نفری ہے اس وقت شدید موجود، اور اس کے بعد وہاں پر ایک کمرے میں بنی گالہ کو سب جیل قرار دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پورے بنی گالہ میں اپنے گھر میں گھومتی پھریں گی، بلکہ ایک کمرے میں رکھا جاتا ہے اسے، وہاں پہ ڈیوٹی لگی ہوتی ہے اور کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں، جو لوگ لکھنے پڑھنے والے ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی تنہائی میسر ہو تو وہ کوئی کتاب پڑھیں، اپنا کام کریں، اپنی یادداشتیں لکھیں، اپنے ذکر و اذکار کریں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور جب بشریٰ بی بی نے بھی اپنی ہتھیلی پہ اپنا سر رکھ لیا ہے اور وہ عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے نکل پڑی ہیں اسی راستے پر جو کانٹوں بھری ہے، ان کے جو ورکر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بہت ہمت پا رہے ہیں ان کے اس عمل سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو عمران خان ڈٹا ہوا تھا، اب بشریٰ بی بی بھی اس کے ساتھ ڈٹ گئی ہے، اس کا ہاتھ پکڑا ہے تو اور مضبوطی سے بازو تھام لیا ہے۔ اب پلان سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آگے کا کیا کیا جائے، تو خبریں وہی ہیں جو سوچنے والے سوچتے ہیں اور ڈرامہ بنانے والے ڈرامہ لکھتے ہیں، تو ان سے پوچھیے گا کہ کیا کیا اس ڈرامے میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ بھائی عمران خان ڈٹ گیا اور اس نے کہا بشریٰ بی بی میری ریڈ لائن ہے، انہیں یہاں نہیں رکھو، میں فلاں بات مان لیتا ہوں، انہیں بنی گالہ پہ پہنچا دو۔ اور بشریٰ بی بی پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں اگر مجھے سزا دی گئی، اور سزا بھی انہیں کیا دی گئی، جو گھڑی ہے توشہ خانہ کیس میں اس کی قیمت بھی اتنی نہیں ہے جتنی انہیں 14 سال قید کی سزا دی گئی ہے، اور انہیں ایک کمرے میں قید کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے پلاننگ کی جا رہی ہے کہ مزید کیا کیا جائے اور کیا کیا کہا جائے۔ اپنے آپ کو سچا اور درست ثابت کرنے کے لیے یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ان سے کچھ بات ہوئی ہے، ان سے کچھ ڈیل ہوئی ہے، انہیں سپرنٹنڈنٹ کے آفس میں بٹھایا گیا ہے، ان سے بات چیت کی گئی ہے، وہ یہ بات مان گئی ہیں۔ بات ماننی ہوتی، بات منوانی ہوتی تو ان سے بہت پہلے بات کر چکے ہوتے کہ آپ کو بنی گالہ میں قید کریں گے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ آ گئیں جیل میں تو یہ حیران رہ گئے کہ انہوں نے تو وہ روایتی طریقہ کار اختیار نہیں کیا، یہ بالکل الگ راستے پہ چل پڑی ہیں، تو لہٰذا انہیں عزت و آبرو سے لے جا کے ان کے کمرے میں بند کر دو اور اعلان کر دو کہ بنی گالہ سب جیل ہے۔ پھر دوبارہ اس بات
کو ذہن نشین کر لیں کہ پورے گھر میں انہیں گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہوتی ہے، انہیں گھر کے ایک کمرے میں بند کیا جاتا ہے۔ اچھا، ڈاکٹر یاسمین راشد عمر دراز خاتون ہے، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون ہے، صحت کے شعبے میں ان کی بہت خدمات ہے اور وہ کینسر کی مریضہ ہیں، انہیں جیل میں رکھا گیا ہے۔ اور بشریٰ بی بی کو یہ کہہ کے کہ جناب ہم نے انہیں ان کے بنی گالہ گھر میں محل میں سب جیل قرار دے کے رکھ دیا ہے، اور یہ کوئی عمران خان کی خواہش تھی کہ انہیں گھر پہ رکھا جائے، جیل میں نہ رکھا جائے۔ اگر یہ اتنے مہربان ہوتے جنہوں نے یہ کرم فرمائی کی ہے بشریٰ بی بی پہ، تو وہ یاسمین راشد جیسی اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون اور ان کی خدمات ہیں جن کی ایک تاریخ ہے، اور وہ کینسر پیشنٹ ہیں، انہیں بھی اس طرح کی آرام اور سہولت دی جاتی، لیکن انہیں اس طرح کی کوئی پیشکش نہ ہوئی اور نہ ہی ایسی کوئی امید ہے۔ لیکن بشریٰ بی بی کو چونکہ ادھر نیچا دکھانا تھا اور دنیا کو یہ کہنا تھا کہ ہم نے عمران خان کی خواہش پہ انہیں بنی گالہ میں بھیجا ہے، جبکہ نہ وہ خود وہاں رہنا چاہتی تھیں اور نہ عمران خان چاہ رہے تھے کہ وہ سج سجا کے وہاں بیٹھی رہیں۔ وہ اگر خارزار راستے پہ چل پڑی ہیں تو انہوں نے تہیہ کر لیا تھا، اور جیسے انہیں خبر ملی تھی وہ وہاں آ گئی تھیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا پلاننگ کی جاتی ہے۔ ابھی تو دستاویزات تیار کی جا رہی ہیں، دستاویزات جب تحریری شکل میں آئیں گی تو پھر اسے پڑھا جائے گا کہ اس میں کیا ہے، لیکن اعلان کر دیا گیا ہے کہ جناب ہم نے عمران خان کی خواہش مان لی ہے، اور ان کی یہ آرزو تھی کہ ان کی اہلیہ محترمہ جیل میں نہ رہیں، بنی گالہ میں رہیں۔ اگر وہ جیل میں رہ سکتے ہیں تو اہلیہ کی بھی آرزو ہے کہ وہ بھی جیل میں رہیں، لیکن انہیں ایک کمرے تک محدود کر دیا گیا ہے، وہاں سخت پابندیاں ہیں۔ دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے، لیکن آگے وہی ہوگا جو لوگ سوچ نہیں سکتے، جو اصول پرست لوگوں کو کرنا چاہیے۔ سنا ہے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے۔ سارے معاملات تو اسی طرف ہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ عام لوگ اسی امید پہ تو بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک دن تبدیلی کا آئے گا جو ہم ایک ووٹ دیں گے اور پھر ووٹ دے کے اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں گے۔ دیکھتے ہیں لوگوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے دیا جاتا ہے یا نہیں، لیکن یہ جو بشریٰ بی بی نے کیا ہے جیل میں رہنے کا فیصلہ، انہوں نے ایک پلان کو فیل کر دیا ہے، اور جو تیاری انہوں نے اچانک کی ہے وہ ان کے ذہن میں پہلے تھا، وہ باتوں میں کہہ چکی تھیں، لیکن شاید ان پہ غور نہیں کیا جا سکا۔ بس وہ یہ ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ جب ہم بشریٰ بی بی کو سزا سنائیں گے تو پھر یہ عمران خان ٹوٹنے پھوٹنے لگیں گے اور یہ کہہ دیں گے کہ میں یہ مان جاتا ہوں، میں وہ مان جاتا ہوں۔ وہ کہہ چکا ہے، وہ کچھ نہیں مانے گا۔ جو لوگ اس سے مل کے آتے ہیں وہ اس سے زیادہ امیدیں لے کے آتے ہیں، اور اس سے زیادہ جو وہ دیکھتے ہیں اس کے چہرے پر اور اس کی باڈی لینگویج میں عزم و ہمت، وہ اس سے زیادہ اسے محسوس کرتے ہیں اور آ کے بیان کرتے ہیں۔ اور بشریٰ بی بی نے بھی یہی کیا، انہوں نے اپنے کارکنوں کی لاج رکھ لی، انہوں نے ان شہداء کی لاج رکھ لی جو عمران خان کے نام پر جان دے رہے ہیں، اور انہوں نے تو یہ کہا نہیں تھا کہ مجھے میرے گھر میں نظر بند کر دو، لیکن یہی بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان کے عرضوں پر انہیں وہاں بند کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اور کیا 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 جاتا ہے۔ ابھی مزید سزائیں ہیں، ابھی بہت ساری سزائیں بیان کی جائیں گی، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا کار فرمائی ہوتی ہے اس حوالے سے، اور بشریٰ بی بی جو عمران خان کے نقش قدم پر چل پڑی ہیں انہیں کہاں تک کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ وہ شخص ڈٹا ہوا ہے، آپ بھی ڈٹ جائیے اپنے موقع پر، زندگی میں کسی بھی حوالے سے کوئی مشکل پیش آئے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ایک ساتھ بنا رہے، اور اگر سبسکرائب کر لیا ہے تو بہت شکریہ۔